ایک ایسا گانا جسے سن کر گاندھی جی بھی رو پڑے تھے۔ یہ کوئی عام گانا نہیں تھا، یہ ایک قوم کے درد کی آواز تھی، غلام ہندوستان کی سسکی تھی اور ان ماؤں کی دعا تھی جنہوں نے آزادی کے لیے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا تھا۔ وقت جیسے تھم سا گیا ہو اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی ہو۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، ہر گلی میں خوف اور ہر دل میں آزادی کا خواب پل رہا تھا۔ اسی دور میں ایک دبلی پتلی سی لڑکی خاموش قدموں سے اسٹیج پر آئی۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، آنکھوں میں جھجک، اور نام تھا لتا منگیشکر۔ شاید کسی نے بھی اس لمحے میں نہیں سوچا ہوگا کہ یہ آواز تاریخ میں امر ہو جائے گی۔ حال میں مکمل خاموشی تھی۔ سامنے پہلی قطار میں مہاتما گاندھی بیٹھے تھے، سادہ دھوتی، کمزور سا جسم، مگر اندر ایک پوری قوم کا بوجھ۔ وہ صرف ایک انسان نہیں تھے، وہ ایک نظریہ تھے، وہ ایک ایسے باپ تھے جو اپنی قوم کا ہر دکھ کو اپنے دل میں سمائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی لتا منگیشکر نے گانا شروع کیا، آواز حال میں نہیں پھیلی بلکہ دلوں میں اتر چلی تھی۔ وہ آواز صرف سروں کا مجموعہ نہیں تھی، اس میں درد تھا، قربانی تھی اور آزادی کی تڑپ تھی۔ ہر لفظ دل کو چھو رہا تھا، ہر سر آنکھوں کو نم کر رہا تھا۔ لتا کی آواز میں کبھی ایک ماں کی ممتا سنائی دیتی تھی، کبھی ایک شہید کی آخری سانس، اور کبھی غلام قوم کی خاموش چیخ۔ حال میں بیٹھے لوگ سانس لینا بھول گئے تھے، کسی کی آنکھیں بھر آئی تھیں، کوئی سر جھکائے آنسو چھپا رہا تھا اور کوئی صرف خاموشی سے سن رہا تھا۔ گاندھی جی نے آہستہ آہستہ آنکھیں بند کر لی۔ ان کے سامنے قربانیوں کی تصویریں گھومنے لگیں، سرحد پر گرتے ہوئے نوجوان بیٹوں کا انتظار کرتی مائیں، اور وہ خواب جس کا نام آزادی تھا۔ ان کا دل بھاری ہوتا چلا گیا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جسے تاریخ نے کبھی نہیں بھلایا۔ ایک آنسو خاموشی سے گاندھی جی کی آنکھ میں بہہ نکلا۔ وہ آنسو کمزوری کا نہیں تھا، وہ ایک باپ کا آنسو تھا جو اپنی قوم کا دکھ سن رہا تھا۔ وہ آنسو اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ گانا صرف ایک دھن نہیں بلکہ ہندوستان کی روح کی آواز تھا۔ جب گانا ختم ہوا تو حال میں تالیوں کی آواز نہیں گونجی، خاموشی تھی، ایک گہری اور بوجھل خاموشی جس میں صرف دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد گاندھی جی نے آہستہ سے کہا، یہ صرف گانا نہیں۔ اس ایک جملے نے لتا منگیشکر کی آواز کو امر کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک آواز نے تاریخ کو رلا دیا اور ایک گانے نے قوم کے باپ کے دل کو چھو لیا۔ آج بھی یہ گانا سنا جاتا ہے تو آنکھیں خود بخود نم ہو جاتی ہیں اور دل ماضی کی ان قربانیوں کو یاد کرنے لگتا ہے جن کی بدولت ہم آزاد ہوئے۔ یہ گانا تھا اے میرے وطن اے میرے وطن۔ دوستو، یہ ہم گانا چلا نہیں سکتے، کاپی رائٹ آنے کا کلیم ہوتا ہے، تو اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔